آخری آیت سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے جس میں مضامین جہاد کا تذکرہ ہے. اس آیت میں مومن کی دعائیں ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتے اور اس پر بوجھ نہیں رکھتے اتنا جو اس کی طاقت سے باہر ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم جہاد کے بارے میں فرمایا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. دشوار ضرور ہے اور مشکل ضرور ہے، لیکن انسانی وسعت اور انسان کے بس سے باہر کا عمل ایسا نہیں ہے. انسان اپنی وسعت اور بس سے باہر سمجھ کے دور رہتا ہے، لیکن جب وہ اس کو کرتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ یہ تو بہت مزیدار عمل ہے، بہت ہی میٹھا عمل ہے اور بہت ہی جو ہے وہ مزے والا عمل ہے. انسان جب اس عمل میں جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم بھی انسان کو ایسا نہیں دیا جو اس کی وسعت سے باہر ہو. تو جان و مال سے جہاد کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے اوپر ایسا اللہ رب العزت نے کوئی ایسی تکلیف اور ایسی مشقت طاری کر دی جسے وہ اٹھا نہیں سکتا تھا. کوئی بھی حالت انسان کی ہو اس میں وہ جہاد کے عمل کو کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشقت اور تکلیف نہیں. اللہ رب العزت نے اس کی ترتیب ایسی رکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی محنت کو خود تقسیم فرما دیا. جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم. کفار کے خلاف لڑائی کرو اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنی زبانوں سے. اور علامہ ابن عابدین کے حوالے سے جو جہاد کی جو اس کی تعریف کل آپ کو بتائی تھی اس میں انہوں نے بھی یہی لکھا بالمال واللسان او غیر ذالک. یعنی کفار کے ساتھ لڑائی کا جو معاملہ ہے اور ایک پوری جو ہے وہ چل رہا ہے ایک سلسلہ کفار کے ساتھ لڑائی کا، اس میں کسی قسم کی بھی معاونت کرنا یہ جہاد ہے. تو اب دیکھیے اس میں کوئی انسان بھی معذور نہیں رہتا کہ کسی نہ کسی حد تک تو انسان اپنے حالات اور ان چیزوں کے باوجود بھی جہاد کی اس ترتیب میں جڑ سکتا ہے، مال دے سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے، خدمت کر سکتا ہے، کوئی بھی ترتیب جہاد کی وہ سنبھال سکتا ہے. تو اس میں وہ مکلف اس کا جو ہے وہ حکم فرض جہاد بھی ادا ہوتا ہے اور اس پر کوئی تکلیف اور پریشانی بھی نہیں آتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تمام احوال میں مسلمانوں کو خود جہاد کر کے دکھا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کے بعد تو کوئی عذر باقی نہیں رہتا. اگر آپ کہیں بڑھاپا عذر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاد فرض ہی بڑھاپے کی عمر میں ہوا. 53 سال سے بھی زائد عمر تھی نبی کریم، 55 سال عمر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جہاد فرض ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا جو سب سے مشکل سفر اور امتحان غزوہ تبوک جو سفر فرمایا، اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 62 سال تھی. اور اس میں آپ نے تمام مسلمانوں کے ساتھ پورے ایک عام شخص کی طرح کوئی بھی اس میں مسلمانوں سے زائد رعایت یا کوئی وہ چیز حاصل نہ کی. صحابہ کرام کے منت سماجت کرنے کے باوجود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری اپنے لیے مخصوص فرما لیں، حضور نے نہیں لی بلکہ اپنے ساتھ بھی 9 لوگوں کو سواری پر رکھا اور جب اپنی باری آتی تھی اسی پر سوار ہوتے تھے. کھانے پینے میں کسی چیز کے معاملے میں کوئی اختصاص و امتیاز نہیں لیا. 62 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سب سے مشکل سفر اختیار فرمائے. اور پھر اسی بڑھاپے کی عمر میں آپ زخمی بھی ہوئے، آپ نے زرہ بھی باندھی، میدان جہاد میں آپ لڑے بھی، دشمن کو قتل بھی کیا. یہ سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. شادی کوئی عذر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا جہاد اتنی ایک یہاں تو مسلمان کے لیے حد ہی 4 ہے، وہ بھی کون سا پتہ نہیں ایسا کامل الایمان مومن ہوگا جو رکھ سکتا ہو، کوئی بھی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 6 7 8 9 تک بیویاں تھیں جب مختلف اسفار میں جب آپ جہاد کے لیے جاتے رہے سارے ادوار میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد میں اپنی ازواج کو ساتھ بھی لے گئے. غزوہ بنو مستلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی. اور کئی غزوات میں نبی حضرت غزوہ فتح مکہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف غزوات میں اپنی ازواج مطہرات کو ساتھ لے گئے. تو کوئی عذر سوچے انسان تو وہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی عمل بھی ایسا آپ پر نہیں رکھا گیا جس کی آپ کی وسعت نہ ہو. لہا ما کسبت. اب اس میں جو شخص اب جو ہے کرے گا اس کام کو، اس کا اپنا اس کام کا نفع اسی کو ہی ملے گا. وعلیہا مکتسبت. اور جو کچھ برائی کرے گا ان اللہ رب العزت کے احکام میں، کہیں روگردانی کرے گا، بہانے بازی کرے گا اور غلط تعویلات سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، وعلیہا، تو اس کا وبال اور اس کا وزر بھی اسی پر ہی ہوگا. اب جب مسلمان پر یہ بات آئی تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میں اللہ رب العزت سے مدد مانگنی چاہیے کہ وہ ان مشکلات کے اٹھانے میں انسان کی معاونت کرے کہ اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا. تو وہ دعا ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے، نہ پکڑیے اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو.
ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ رکھیں جیسا آپ نے ہم سے پہلوں پر رکھا اور وہ اس کو اٹھا نہ سکے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اور ہم پر ایسا کوئی بوجھ نہ رکھیں جس کو اٹھانے کی ہم میں قوت اور طاقت نہ ہو. واعف عنا، جو غلطی ہو ہمیں معاف کر دیجئے. واغفر لنا، ہمارے گناہ بخش دیجئے. وارحمنا، اور ہم پر رحم کیجئے. انت مولانا، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابل ہماری نصرت فرمائیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بغیر جہاد کے عمل کی مشقت اور محنت کا اٹھا لینا اور کفار سے لڑ لینا انسان کے بس میں نہیں. تو تتمہ اس کا اسی پر ہوا کہ اللہ رب العزت نے کتب علیکم القتال فرما دیا اس صورت میں، اور اس کی تکلیف اور شدت کی طرف بھی متوجہ فرما دیا، جہاد کی پوری ترتیب بھی سمجھا دی. تو انسان اس عمل کے کرنے پر اللہ رب العزت سے مدد اور نصرت مانگے تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے ہی یہ عمل ہو سکے گا اور اس میں مسلمان کو غلبہ ملے گا.